السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ انوار تارکیہ میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، علم میں وسعت عطا فرمائے۔ تو ہمارے کافی احباب رجت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، گروپ میں بھی پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب رجت کے حوالے سے ہمیں بتائیں، رجت کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ رجت کیوں ہوتی ہے، یا رجت کے نقصانات کیا ہیں، رجت کے فائدے کیا ہیں، یا رجت کیا ہے، ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں اس بارے میں، تاکہ جو ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے۔ روحانیت کے جو معاملات ہیں اس میں رجت سمجھ لو کہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رجت کے معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں آج کل، لوگوں سے بہت زیادہ رجت کے معاملات میں پھنس رہے ہیں لوگ۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مقصد ہے کہ یہ کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں، کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اور کچھ ہم خود بھی اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب ہم کوئی بھی کام ہے اس کو ایک طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ کا کام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا، کر رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں گاڑی، لیکن آپ نے سیکھ کے نہیں کی گاڑی۔ اگر آپ نے سیکھ کر ڈرائیونگ نہیں کی تو آپ کہیں بھی پھنس جائیں گے، کہیں بھی رک جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور گاڑی بھی رک جائے گی، گاڑی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے سیکھی نہیں ہے نماز، ہم نے نماز کی تربیت نہیں لی، 40 سال کی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، نماز تو آپ کی ہوئی نہیں اگر آپ نے سیکھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح روحانیت بھی یہی چیز ہے کہ فن عملیات میں اگر آپ نے دیکھ کے پوچھ پچھا کے ایسے ہی کسی کو فون کیا واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر کہ حضرت ہمیں اجازت دے دیں، حضرت نے فراغ دلی سے آپ کو اجازت دے دی، لیکن انہوں نے توجہ نہیں رکھی، ٹھیک ہے نا۔ یا ہم نے یوٹیوب پر اکثر لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کتابی عمل اٹھاتے ہیں، اب یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا، ایک عمل اپلوڈ کیا، 2 اپلوڈ کیا، 4 عمل اپلوڈ کر دیے، 5 اب یہ اتنے عمل اپلوڈ کر دیے، لوگ کہتے ہیں کہ لو جی یہ تو بہت بڑا عمل لگ رہا ہے بھائی، اس کی اتنی ویڈیو ہیں یوٹیوب پر، ذاتی طور پر ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے اجازت لیتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں۔ اس نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جی کرو، پیسے بھی لے لیے، پھر کیا ہوگا جب عمل پہ بیٹھ جائے گا بندہ تو وہ پیچھے نگرانی نہیں ہے، پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اس کو، تو وہ بندہ پھنس جائے گا، رجت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی زندگی داؤ پہ لگ گئی ہے، ساری زندگی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ زندگی بھر مفلوج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے اوپر کوئی ایسا اٹیک ہوا یا اس طرح کے معاملات ہوئے کہ وہ یا برین سے گیا، یا اپنی ٹانگوں سے گیا، یا ہاتھ سے گیا، تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی بہت قیمتی زندگی، آپ کی بہت زیادہ قیمتی ہے، تو اس کو سنبھال کے رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی نہیں ہم کسی سے، اب دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی ہم نے تو ذکر ہی کیا ہے، تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ لو جی ہم نے تو قرآن ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ اخلاص ہم نے 1000 بار پڑھی ہے۔ بھائی قرآن پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ جب آپ پڑھائی کے لیے مخصوص ایک آیت، مخصوص ایک سورت کو پڑھیں گے اور اس کو اس کی تعداد کے مطابق پڑھیں گے، تو پھر ایٹومیٹلی اس کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر وہاں پر جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں یا شیطان ہوتا ہے، تو وہ آپ کو وسوسے بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہ آپ کی ڈائریکشن غلط کر دیتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ جب بندہ ایک پوچھ پچھا کے یا دیکھ کے وظیفہ پہ بیٹھا ہوا ہے، عمل پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے یا اس کے ساتھ شیطان ہے، وہ عمل پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ پڑھ رہا ہے، اس کی پیچھے سے نگرانی نہیں ہو رہی، پیچھے سے اس کی سپورٹ نہیں ہو رہی، کیا ہوگا؟ وہ شیطان اس کو ورگلا دے گا، شیطان اس کو غلط راستے پہ ڈال دے گا، اور شیطان اس کو نقصان بھی پہنچا دے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ عمل کریں تو پہلے اجازت لیں، ٹھیک ہے نا، اجازت لیں،
پھر آپ جب عمل پر بیٹھیں تو اپنے مرشد کو، اپنے استاد کو بتائیں کہ میں عمل پر بیٹھ رہا ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم نے اجازت لی، سال بعد ہم 6 مہینے بعد 2 مہینے بعد پڑھائی پر خود ہی بیٹھ گئے، چلو جی اجازت تو ہے، شروع کر دو کام۔ روحانیت کے معاملات ایک سمجھ لو کہ جیسے بجلی گھر باپڈا ہے، تو یہ سیم یہی ہے کہ ہم اپنی بجلی نہیں پیدا کر سکتے، ہم نے اپنے مرشدوں سے فیض لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مرشدوں سے جب ہم نے فیض لینا تو ان سے رابطہ رکھنا پڑے گا، ان سے اجازت لینی پڑے گی، اجازت کے بعد بھی ان سے رابطہ رکھنا پڑے گا، پھر عمل کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ ہزاروں شاگرد ہیں میرے، پوری دنیا میں شاگرد ہیں، آج تک ایک بندے کو رجت نہیں ہے۔ میاں حضور نے فرمایا تھا کہ ہمارے سلسلے میں رجت نہیں ہے، ہمارے سلسلے میں رجت بالکل نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ ہم عمل کرواتے ہیں، توجہ سے ساتھ پڑھواتے ہیں، توجہ ہوتی ہے، آگے بدنا بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، اور بڑے بڑے چلے کر رہے ہیں لوگ، 1.25 لاکھ کے چہل کا 3 دفعہ 1.25 لاکھ کیا ہے، یا کہارو کے عمل 3 دفعہ کیا ہے، اسی طرح دعائے حیدری کیا ہے، لوگوں نے برہتی شریف پڑھی ہے، دعائے سیفی عظیم دعا ہے، روحانیت کی دعائے سیفی پڑھی ہے، لوگوں نے 1,000 بار پڑھی ہے۔ الحمدللہ میں نے اجازت دی ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ میرے پیچھے میرا مرشد بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیسے رجت ہو جائے گی؟ وہ نظر میں ہے ہمارے، اجازت لے کے بیٹھا ہوا، پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو رجت نہیں ہوگی۔ تو رجت انہی کو ہوتی ہے جو بندے یوٹیوب سے لے لیا عمل، یا پوچھ لیا یا اجازت لے لی۔ رجت جب ہو جاتی ہے تو وہ بہت ساری خرابیاں پیدا کر دیتی ہے باڈی میں، جسم میں، برین میں۔ اب یہ دیکھیں جسم میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے، سر میں تو وائبریشن ہو رہی ہے، جسم کے کسی حصے میں وائبریشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ درد ہو ہی جا رہا، تو دوائی بھی کھا رہا ہے، دم بھی کروا رہا ہے، کاٹ بھی کروا رہا، ہو رہا ہے اس میں، جسم کے کسی حصے میں جو ہے نا وہ جسم وہ وائبریشن ہو رہی ہے، یا تکلیف ہو رہی ہے تو وہی جا رہی ہے، وہ کاٹ بھی کر رہا ہے، لیمو کی کاٹ بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ رجت جب ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ لو کہ ہماری جسم میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اسی طرح جب بھی آپ کوئی عمل لیں کسی سے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ اس چیز کا اہل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ہارٹ کا ڈاکٹر چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائیں، یہ معدے کا ڈاکٹر ہے تو معدے کا مسئلہ ہے تو اس کے پاس جائیں، اگر پٹھوں کا مسئلہ ہے تو پھر ہم پٹھوں والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم عملیات سیکھنا ہو، ہم نے عملیات ہونا پڑھنے یا عملیات سیکھنے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی بھی ٹھیک ہے جی، اس سے بھی اجازت لے لو، اس سے بھی اجازت لے لو جی، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو آگے بھی اجازت ہے، آگے بھی آپ عمل کروا لیں۔ بھائی خود سیکھے نہیں، آگے کیا سکھائیں گے؟ خود شکار ہو گئے، آگے کیا کریں گے؟ اس لیے جو ہے عملیات میں، فن عملیات میں پہلے سیکھیں، استاد کی نگرانی میں سیکھیں۔ آپ سے دیکھا ہوگا کہ آج سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ استاد کی نگرانی میں رہ کے 2 سال 4 سال 5 سال پہلے بندہ سیکھتا تھا۔ پہلے تو استاد صاحب اپنی نگرانی میں چلے کرواتے تھے، پھر ان کو تربیت دیتے تھے، پھر جب وہ سیکھ جاتے تھے تو پھر آگے بھیجتے تھے کہ اب جا بھائی، جا کے کر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ جب داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک چلہ کرنے کے لیے آئے تھے 40 دن کا، 6 مہینے لگ گئے تھے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب عمل کر لیتے ہیں، عمل کرنے کے بعد اس کی نیاز نہیں دیتے، پھر ہم مدامت کرتے ہیں، تو مدامت جو ہے نا وہ ہماری کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہے، کبھی کی کبھی نہیں کی، یہ بھی رجت کے اسی وجہ سے بھی رجت ہو جاتی ہے۔ نیاز نہیں دیتے ہم تو بھی رجت ہو جاتی ہے، پھر ہم اجازت نہیں لیں کسی سے، ایسے ہی عمل پہ بیٹھ جائیں تو بھی رجت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم مقصد ہے کہ نگرانی نہ ہو استاد کی اور ہم پڑھائی پر بیٹھے تو پھر رجت ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. فن عملیات ہے تو اس کو پوری ترتیب سے چلائیں، سیکھیں. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے تو اس کو اس طرح ضائع نہ کریں. پہلے سیکھیں، تربیت لیں، تربیت لے کے پھر آگے جب آپ کام کریں گے تو جس کا بھی کام کریں گے، جس کا علاج معالجہ کریں گے تو وہ بندہ بھی مطمئن ہوگا، وہ بندہ اس کو فائدہ بھی ہوگا. ہمارے اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں مریض کو دم کیا اور اس کے سر میں درد تھا، اس کا تو کچھ ٹھیک ہو گیا، ہمارا اپنا شروع ہو گیا درد. اب کسی کو دم کیا تو کیا ہوا کہ اس کا تو کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن ہم جو ہے نا وہ پکڑے گئے، ہمارے جسم میں وائبریشن ہو رہی ہے، دل اندر سے ایسے ایسے کانپ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جسم بھاری بھاری ہے، کندھے شولڈر بھاری ہیں، ٹھیک ہے نا، کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، بالکل ایسے اکتاہٹ، پریشانی. یہ ساری کیا ہوتا ہے؟ انٹرینڈ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. جو بندہ انٹرینڈ ہوتا ہے، جب تک وہ تربیت نہیں لے گا، جب تک وہ سیکھے گا نہیں، اس ٹائم تک یہی ہوتا رہے گا. اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آگے سے مل جائے، ایسی چیز آ جائے تو وہ بندے کو پٹک دیتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا امام مسجد ہمارے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو وہ خیر خواہی کی نیت سے لوگوں کی مدد کے لیے، اب کوئی آ جاتا ہے، بچہ آ گیا دم کر دیا، بڑا آ گیا اس کو دم کر دیا، کوئی مسئلہ ہوگا دم کر دیا، تو بالکل ٹھیک ہے، چلتا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا خبیث آ جاتا ہے، کوئی گندی چیز اس کے اوپر بیٹھی ہے، خبیث سروا بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ امام صاحب کے پاس پہنچے، یہ دم کر دیا، امام صاحب نے دم کر دیا، دم کیا تو ساتھ میں وہ پکڑا گیا، اور امام صاحب بھی پکڑے گئے. امام صاحب بیچارے پریشانی میں مبتلا ہو گئے. میرے پاس کئی کیس ایسے آئے، امام مسجد ہے، تراویحیں پڑھا رہے ہیں، حافظ قرآن ہے، وہ بیچارے خود پھنسے ہوئے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک تربیت نہیں لی، ٹھیک ہے نا. اب ایک گلی محلے میں عام جیسے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ٹیبلٹ ڈسپرین یا پیناڈول دے دیتے ہیں آپ کو، دوائی جسم پین کلر دے دیا، وہ ٹھیک ہو جاتا بندہ. اب اس کو بولے کہ جی آپریشن کرو مریض کا، تو مریض کا بھی نقصان، ڈاکٹر کا بھی نقصان. وہ کیسے کرے گا آپریشن؟ ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے وہ پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائے، پھر وہ بھلے لوگوں کا دم کرے، علاج معالجہ کرے، کاٹ کرے. یہ تو دیکھیں جی نیکی ہے نا، نیکی وہ گلے پڑ جاتی ہے. تو کئی ایسے امام مسجد میں نے دیکھے ہیں لوگوں کا کہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ ان کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، 6 مہینے یا سال گزرتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ رش ختم ہوتے ہوتے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی خبیث سروا آئی ہیں یا کوئی خبیث جنات تھے، ان کو دم کیا. اب دم کرنے سے کیا ہوا کہ انہوں نے اس کے اوپر بندش لگا دی، اب کوئی بھی نہیں آتا ان کے پاس. تو اس سے معاملات میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اگر وہ تربیت یافتہ ہے تو وہ اپنا استخارہ کرے، اپنے فیملی کا، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو سیف رکھے، بچوں کو سیف رکھے، کام کرتا رہے. دم کرنا لوگوں کی خدمت کرنی ہے، نہ کرتا رہے، لیکن اپنے آپ کو سیف رکھے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے جب بھی عمل لینا ہے تو اجازت کے ساتھ لینا ہے، مکمل نگرانی میں عمل کرنا ہے، اور استاد کی مکمل سرپرستی میں عمل کرنا ہے. ایسے عمل نہیں کرنا. لوگ آج رجوعوں میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بس اجازت لو، شروع کر دو، ٹھیک ہے نا. تو روحانیت آپ کو پیچھے سے ملنی ہے، آپ کے سلسلے سے ملنی ہے. تو جب بھی آپ نے عمل لینا ہے کسی سے اجازت لے کے کرنا ہے تو مکمل نگرانی، سرپرستی ہو، استاد بھی اس چیز کا اہل ہو. پھر جب آپ کسی کا علاج معالجہ کریں تو بھی آپ نے جو ہے نا وہ اس کو پہلے سیکھنا ہے، فن عملیات کو سیکھنا ہے. سیکھ کے کریں گے تو نہیں پھنسیں گے.
پوچھ پچھا کے دیکھ دکھا کے کریں گے تو پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ رجت کا میں حل بتا دیتا ہوں، رجت کا علاج بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ رجت ہمیشہ اندر سے نہیں کھلتی، یہ پکی بات ہے کہ رجت اندر سے نہیں کھلتی۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کے اوپر رجت ہو گئی ہے اور وہ وظائف اپنا عمل پڑھے، وظیفے کرے، تو بہت کم ہے کہ رجت اندر سے نہیں کھلتی۔ رجت کے لیے وہ اپنے استاد سے رابطہ کرے، اپنے مرشد سے رابطہ کرے، ان کو کہیں کہ مجھ پہ نظر کرم کریں، نظر ڈالیں، تو تاکہ جو میرے یہ معاملات ہیں یہ صحیح ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ایک بندہ پہلے ہی وہ عذاب میں ہے، وہ اپنا علاج کیسے کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے عمل بھی چل نہیں رہے اور وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اب وہ کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالے گا؟ تو اس کے لیے رجت جو ہے نا وہ باہر سے کھلتی ہے، یعنی کہ دوسرا بندہ کھولے گا، رجت کھلے گی۔ میرے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھیں گے میاں شاذلی لکھیں گے تو بھی آ جائے گا، یا خانقاہ انوار تارکیہ اردو میں لکھیں گے تو بھی آ جائے گا، یا میاں منور قادری شاذلی لکھیں گے تو بھی ریسرچ میں یہ آ جائے گا۔ تو وہاں رجت کی دعا میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ تو جو لوگ وظائف کر رہے ہیں یا مقصد ہے کہ پڑھائیاں کرتے ہیں، تو وہ یہ دعائے رجت 3 بار صبح اور 3 بار شام کو، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اسی طرح شام کو اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، دعائے رجت بھی درمیان میں 3 بار پڑھیں، تو الحمدللہ ان کو رجت نہیں ہوگی۔ لیکن جب بھی عمل کرنا ہے تو اپنے استاد کی نگرانی میں کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا نا کہ ہمارے لوگ آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں، میرے پاس بے شمار کیسز آتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں، اور بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں ان کی یہ رجت ختم کر دوں، کہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بیچارے وہ، میرے بس میں ہو تو میں سب کو ٹھیک کر دوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ رجت اس طرح نہیں ہوتی۔ رجت کا بھی دیکھیں، جادو اور جنات کا علاج کرنا آسان ہے، وہ ایک طرف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے اوپر جادو ہوا ہے، اس کو کاٹنا ہے، ختم کرنا ہے، ہو جائے گا۔ لیکن آپ کا اگر کسی کے اوپر رجت ہے تو وہ عمل کر رہا ہے، اس کے اوپر واپس پلٹا ہے، یہ جادو جنات سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کی باڈی میں وہ افیکٹ پڑ گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب اب کیا کریں؟ میں نے بولا بھائی یہ آپ نے اس ٹائم سوچنا تھا جب آپ نے عمل شروع کیا تھا کہ بھائی آپ کیا کریں، کم سے کم استاد سے مشورہ لے لیں اور اپنا مقصد ہے کہ جس سے بھی اجازت لیں، دیکھیں کہ وہ اجازت کا اہل ہے بھی یا کہ نہیں ہے، کہ یہاں بس وہ اجازتوں پہ اجازت دے رہا ہے۔ تو یہ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ پیر و مرشد کی عطا سے ہے، پیر و مرشد کی دعا سے ہے، پیر و مرشد کی خاص نظر کرم ہے۔ الحمدللہ جو لوگ چلے پر بیٹھے ہوتے ہیں، میاں حضور کی ان کو زیارت ہوتی ہے، مجھے بتاتے ہیں کہ میاں حضور تشریف لے کے آئے تھے، استاد صاحب آپ تشریف لے کے آئے، ہم چلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کا، آپ کے استاد کا، آپ کے جو ہے نا پیر و مرشد کی کتنی نظر ہے آپ کے اوپر۔ اس لیے پوچھ پچھا کے بالکل بھی کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کوئی چلہ نہیں کرنا، جب بھی عمل کریں تو استاد کی نگرانی میں کریں، کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کبھی آپ دل برداشتہ نہیں ہوں گے، کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، کبھی آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن اس کے پتہ نہیں برکت ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں اس کے جو ہے نا وہ ہمیں کچھ فیض و برکات ملیں گے کہ نہیں، کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ کا مرشد، آپ کا استاد سر پہ بیٹھا ہوگا تو آپ کو 100% اس کے فیض و برکات ملیں گے، 100% ہر چیز ملے گی۔ تو الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں، وہ سیکھ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے، شروع سے ہی پہلے دن سے ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ لاہور کے شاگرد ہیں، ابھی میرے پاس پہنچے ہیں، انہوں نے ابھی کورس جوائن کیا، شاذلی تربیتی نصاب کورس، تو وہ حیران ہے، پریشان ہے، بولے استاد صاحب میں اتنے بڑے بڑے عمل کر رہا ہوں، اتنے بڑے چلے کر رہا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں ٹھیک ٹھاک بالکل کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
یہی میں اس سے پہلے میں نے جیسے اجازت لی یوٹیوب سے بندے سے اجازت لی تو وہ بندہ شدید مسائل میں پھنس گیا، کاروبار کی وجہ سے پریشان، صحت کی وجہ سے پریشان، اپنے معاملات کی وجہ سے پریشان، کیا تھا کہ رجت ہو گئی۔ بڑا میرے جو ہے نا وہ یقین ہی ختم ہو گیا کہ یار یہ چلے وغیرہ یہ عمل وغیرہ یہ ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، یا اس کے فیض و برکات ملتے بھی ہیں کہ نہیں ملتے، یا صرف یہ باتیں ہی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں ہے ان سے فائدہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں اللہ کا کلام پڑھیں اور مکمل نگرانی میں پڑھیں تو اس کے 100% آپ کو فائدہ ملے گا، کبھی آپ کو رجت نہیں ہوگی، کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ عمل کر کے نہیں پریشان ہوں گے، کیسا ہے؟ دیکھیں نا ایک بندہ پڑھائی کر رہا ہے، پڑھائی کر کے عمل کر کے پریشان ہوگا، کیسا عمل ہے اس کا؟ اللہ رب العزت تمام باپ کو برکتوں سے نوازے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، بتایا جائے، تاکہ جو لوگ مشکلوں میں مسائل میں ہیں وہ اپنے ڈائریکشن صحیح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، علم میں وسعتیں عطا فرمائے۔ تو دعائے رجت آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے بھی پڑھ لیں گے، الحمدللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یوٹیوب پر جتنے بھی ہم نے یہ چینل پر وظائف اپلوڈ کیے ہیں تو یہ تمام ہی اعمال ہم کرواتے ہیں، جو لوگ رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اعمال کروائیں گے۔ اس میں باموکل بھی ہیں، غیر موکل بھی ہیں، سارے ہی اعمال کرواتے ہیں الحمدللہ۔ اور آخر میں دعا ہے کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں، میرے ذکر و اذکار میں برکت دے، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما۔ جو بندہ ذکر و اذکار کی لذت مانگ لیتا وہ ساری رات بیٹھا رہے پڑھائی پر، ساری رات پڑھتا رہے، تو اس کا یہ نہیں ہوگا کہ میں 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اس کو اکتاہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، نیند کا غلبہ ہوگا، نہیں ہوگی۔ جب اس کو لذت مل جائے گی تو وہ پھر ساری رات پڑھتا رہے گا تو اس کو مزہ ہی آئے گا، وہ خوشی سے پڑھتا رہے گا، وہ بولے گا کہ یہ رات ختم ہی نہ ہو، میں پڑھتا ہی رہوں۔ نماز کے بعد جب اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے نماز میں برکت عطا فرما، نماز کی خوشبو عطا فرما، نماز کی لذت عطا فرما، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما۔ یہ دعا ضرور کرا کریں۔ ہم دنیا میں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ الحمدللہ اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، اپنی قدرت سے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نمازوں میں برکت ہو جائے گی، استقامت ملے گی، ذکر و اذکار میں استقامت ملے گی۔ تو تمام احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، خانقاہ انوار تارکیہ کو دعاؤں میں شامل رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔